بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندر۔ معلوم یہ پڑا ہے کہ یہ حکومت تو ایک جلسے کی مار نکلی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا اپنے 6 جماعتی الائنس کے ساتھ آج پشین کے اندر پہلا جلسہ ہے، اور رات کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محمود خان اچکزئی کے گھر کے اوپر اجلاس چل رہا تھا 6 جماعتوں کا، اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اس سلسلے میں باضابطہ اعلان کرتے ہوئے تحریک تحفظ آئین پاکستان یعنی پاکستان کے آئین کے تحفظ کی تحریک کا آغاز کر دیا ہے، اور محمود خان جو اچکزئی ہیں وہ اس تحریک کے صدر نامزد کر دیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ اہم اعلانات بھی ہوئے ہیں جو ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوں گے۔ اب جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے صدر محمود خان اچکزئی ہیں، انہوں نے آج جب یہ ان کو ذمہ داری رات کو ملی تو انہوں نے رات کو ہی ٹویٹ کر دیا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارے اتحاد یعنی گرینڈ الائنس کا ایمان ہے کہ کسی کے لیے بھی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی سول محکمے میں ہو یا ملٹری میں ہو۔ نو باڈی از انڈسپینسیبل۔ اب یہ ان کا رات کا ٹویٹ ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ نہ تو ہم فوج کے خلاف ہیں نہ ہم ایجنسیز کے خلاف ہیں، یہ محمود خان اچکزئی کا بتانا ہے، اور ان کے مطابق ہر ملک کے لیے فوج اور ایجنسیز ضروری ہوتی ہیں، ان کے کردار سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ بات درست ہے، لیکن ان کے مطابق ہمیں ان کے سیاسی کردار سے اختلاف ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ سیاسی کردار ادا کریں۔ اب یہ تو معاملہ ہو گیا ایک طرف۔ اب یہ جو 6 جماعتی اتحاد ہے اس سلسلے میں اس میں شامل کون کون ہے، میں آپ کو ایک بار پھر اس کی یاد دہانی کرا دیتا ہوں۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں نمبر 1 پاکستان تحریک انصاف اس میں شامل ہے، اور نمبر 2 اس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی شامل ہے، یعنی پشتونخوا میپ جو محمود خان اچکزئی کی جماعت ہے، جماعت اسلامی شامل ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی شامل ہے، اختر مینگل صاحب، سنی تحریک شامل ہے، اور مجلس وحدت المسلمین شامل ہے۔ اب اس حوالے سے ایک تو محمود خان اچکزئی صدر ہو گئے، اس کے بعد جو دیگر جماعتیں ہیں ان پر مشتمل ایک کوارڈینیشن کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے۔ اچھا، آج بتایا تو پہلے یہ گیا تھا کہ صرف پشین میں جلسہ ہوگا، رات کو انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا نہیں بھائی ہم تو 2 جلسے کریں گے، ایک پشین میں جلسہ کریں گے اور ایک چمن کے اوپر جو ظاہر ہے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کا علاقہ بنتا ہے وہاں کے اوپر ہوگا، اور انہوں نے کہا جی ہم اس فارم 47 کی حکومت کو رد کرتے ہیں، اور انہوں نے پھر ایک اور بات کی کہ جہاں قانون کی پاسداری نہیں ہوتی، عمر ایوب نے کہا وہاں خوشحالی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن اب ایک جانب یہ احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں، اور دوسری جانب مجھے نہیں اندازہ تھا کہ حکومت اتنی بزدل ہو سکتی ہے، یا یہ حکومت ایک جلسے کی مار ہو سکتی ہے، یا اتنی جلدی اتنی تگڑی شکست ان کو ہو سکتی ہے۔ چلیں ہم یہاں پہ تو سنتے تھے لاہور میں یا باقی جگہوں کے اوپر، تو اب ذرا خبر سن لیجئے۔ نوشکی کے اندر اس جلسے کو ناکام بنانے کے لیے، اس جلسے کو ناکام کرنے کے لیے رات کو ہی انہوں نے دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا کہ وہاں پہ کسی قسم کا جلسہ نہ ہو پائے، لوگ اکٹھے نہ ہو پائیں۔ تو یہ کمال بات ہے، جہاں اپوزیشن نے احتجاج کرنا ہوتا ہے، جہاں اپوزیشن نے اکٹھے ہونا ہوتا ہے، کوئی جلسہ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں اچانک امن و امان کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے، یا سیکیورٹی کی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر وہاں پہ دفعہ 144 کا نفاذ کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جس میں انہوں نے کہا جی شہر میں 5 یا 5 سے زائد افراد کے جمع ہونے کے اوپر پابندی ہے، اور ایک مسئلہ یہ تھا۔ دوسرا، رات کو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش ہوئی ہے، تو پشین میں بھی بارش ہوئی ہے، تو وہاں پہ تاج لالا جو فٹ بال اسٹیڈیم ہے وہاں پہ رات کی وجہ سے جلسہ گاہ میں پانی جمع تھا، تو یہ اندازہ
لوگ لگا رہے تھے کہ جلسہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں آپ کو پہلی خبر دینا چاہتا ہوں, دفعہ 144 اڑ گئی ہے اور لوگ وہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. جو آخری صورتحال میں آپ کو بتاؤں تو اس وقت آج صبح سویرے جو شیر افضل مربت ہیں وہ پہنچے, چونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی فلائٹ ہے اور وہ ایک بھرپور قافلے کی صورت میں آئیں گے. تو اس دوران ان کے وہاں پہ جو قبائلی رہنما محمد عمر خان اچکزئی ہیں ان کی طرف ناشتہ تھا شیر افضل مربت کا, تو وہ ان کی طرف چلے گئے. تو شیر افضل مربت نے وہی بات کی جو کل انہوں نے اپنے علاقے لکی مربت میں کی تھی کہ ہم پورے ملک میں جلسے کریں گے, ہم ریلیاں کریں گے اور ہم خوف کو تابوت میں بند کر دیں گے. تو آج شیر افضل مربت نے کہا کہ آج کا جلسہ عظیم الشان ہوگا, عوام نکلے گی تو ہی خان باہر آئے گا اور ہمارا جو مینڈیٹ ہے وہ بھی واپس ہوگا. تو شیر افضل مربت پہنچ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیر افضل مربت جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ میلہ تو خیر لگ جاتا ہے. آپ اس سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں, شیر افضل مربت جذباتی ہو سکتے ہیں, ڈسپلن کے مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن عمران خان نے جو مثال دی تھی نا کہ شیر افضل مربت کا مسئلہ اتنا ہی ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ آپ نے کراچی سے گوادر جانا ہے تو وہ ممکن ہے وہ کراچی سے لاہور پہنچ جائیں, لیکن ان کے باقی صلاحیت کے اوپر کسی کو شک نہیں ہے. اچھا, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پشتونخوا میپ کے جو چیئرمین ہیں اور گرینڈ الائنس کے جو صدر ہیں محمود خان اچکزئی وہ جلسہ گاہ میں پہنچ گئے ہیں. صرف وہی نہیں ہے بلکہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں عمر ایوب خان وہ بھی جلسے میں پہنچ گئے ہیں. سردار اختر مینگل جو ہیں وہ بھی جلسے میں پہنچ گئے ہیں اور مرکزی سٹیج کے اوپر وہ دکھائی دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جلسہ ایک لحاظ سے آغاز کی جانب بڑھ رہا ہے. گو کہ اس کا ٹائم جو ہے وہ تو 10 ساڑھے 10 کا رکھا گیا تھا, لیکن پاکستان میں جلسے کوئی چیز بھی پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ ٹائم سے شروع نہیں ہوتی, تو جلسے کیسے ٹائم پہ شروع ہو سکتے ہیں. لیکن بہرحال دفعہ 144 بھی پاکستان تحریک انصاف کو اور 6 جماعتوں کو نہیں روک سکی, اور اس کے بعد بارش والا جو معاملہ تھا وہ بھی ان کے جذبوں کو مان نہیں کر سکا. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں, جب عمران خان جلسے کر رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ساہیوال کا جلسہ ہوا تھا, تو اس دوران بارش آ گئی تھی اور اتنی بارش تھی کہ جلسہ گاہ میں پانی بھر گیا تھا. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد وہ گاڑی سے اتری تھی, تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں گوڈے گوڈے پانی, یعنی آپ کے گھٹنوں تک پانی ہوتا ہے. تو وہ جو گوڈے گوڈے پانی تھا نا وہاں سے گزر کے وہ سٹیج پہ پہنچی تھی. اور وہ چلے لیڈرشپ کی بات چھوڑے نا, جس طرح سے لوگ مختلف رستوں سے ہوتے ہوئے پگڈنڈیوں کے اوپر چلتے ہوئے, جو کھیت ہیں جو ان کے چھوٹے چھوٹے درمیان میں رستے بنے ہوئے ان کے اوپر چلتے ہوئے جس طرح سے لوگ پہنچے تھے وہ بہت ہی ایک ہسٹورک قسم کا مومنٹ تھا. اور آج بھی وہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ حکومت کے لیے ایک تگڑی قسم کی شکست کا آغاز ہے, اور آپ کو میں یہ بتاؤں یہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جلسہ ہوگا اور یہ کوئی حکومت رخصت ہو جائے گی یا چیزیں, یہ ظاہر ایک مومنٹم بلڈ کرنا پڑے گا. جب آپ تحریک شروع کرتے ہیں تو تحریک کے کئی فیز ہوتے ہیں. جس طرح عمر ایوب سے صحافی نے پوچھا تھا کہ آپ دھرنا دینے جا رہے ہیں, ان کا نہیں ابھی تو پہلا گیئر لگایا ہے, آپ تو چوتھے یا چھٹے گیئر کے اوپر ہمیں لے کے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح سے یہ مومنٹم بنے گا, پورے ملک میں لوگوں سے رجوع کیا جائے گا, ان کو موبلائز کیا جائے گا, ان کو بتایا جائے گا, ان کو ریئلائز کروایا جائے گا. اور یہ پاکستان میں بچے بچے کو پتا ہے کہ مینڈیٹ میں گڑبڑ ہوئی ہے, اور پاکستان میں ابھی تو جو نوجوان پورے نوجوان بھی نہیں ہوئے وہ بھی پوچھتے ہیں کہ عمران خان جیل سے باہر کب آئیں گے. تو ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی, اور پورا پاکستان نظر رکھے ہوئے ہے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو سسٹم کی خرابی کی کنجی ہے وہ عمران خان کے پاس ہے. لیکن آپ اس کو اپنے طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. اب اگلی صورتحال ذرا دیکھیے, بلوچستان سے ہی ایک اور افسوسناک خبر ہے, اور ہم دفعہ 144 لگانے کے اوپر اپنے سیاسی مخالفین کو فکس کرنے کے اوپر لگے ہوئے. وہ کیا بلوچستان کے علاقہ نوشکی, وہاں پہ نامعلوم افراد نے ایک گاڑی کو روکا ہے, اور اس گاڑی کو روک کے اس میں 9 مسافروں سمیت 11 افراد کو قتل کر دیا ہے. اب یہ جن لوگوں کی جان گئی ہے بتایا یہ گیا ہے کہ ان کا تعلق پنجاب سے بتایا جاتا ہے ان مسافروں کا, اور ان کے شناختی کارڈ دیکھ کے ان کی جان لی گئی ہے. بھلا اس رویے کی حمایت کی جا سکتی ہے؟
میں خود واقف ہوں، لاہور میں، پنجاب میں، بلوچستان سے لوگ آتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، اپنا حلال کا رزق کماتے ہیں، اس میں کیا قباحت ہے؟ اگر وہاں پہ پنجاب سے لوگ گئے ہوئے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، یا اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کی حمایت کرنی چاہیے، یا اگر ہوئی ہے تو اس کی مذمت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ انسانیت کا قتل ہے۔ کوئی بھی قتل ہو، کوئی بھی کسی کے ساتھ بھی غلط ہو، اللہ کا شکر ہے کہ خاکسار پہلے بھی بولتا ہے، بولتے رہنا چاہیے۔ یہ ہم انسانوں کا فرض ہے کہ اصول ہم سب کے ایک جیسے ہونے چاہیے، اپنے حامی کے لیے بھی، اپنے مخالف کے لیے بھی۔ لیکن اس چیز کی یہ بہت ہی تکلیف دہ، یہ بہت ہی غلط اور قابل مذمت قسم کی حرکت ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ان حرکتوں سے بلوچستان کے کاز کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، بلوچستان کے کاز کو نقصان ہی پہنچے گا، اور یہ تشدد، یہ قتل، یہ مار دھاڑ کسی تحریک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ایٹ دی اینڈ وہ شکست سے دوچار ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک خبر اور، چونکہ رات کو بتایا گیا تھا، فوج کی جانب سے بھی اعلان ہوا تھا، پھر پنجاب پولیس کے آئی جی ویلاگر جو ہیں وہ بھی بول پڑے، اس کے بعد پنجاب حکومت نے بھی کہا، تو آ جا کے تو غصہ تو سوشل میڈیا کے اوپر نکلنا ہوتا ہے۔ لیکن اب اگلا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا تھا کہ ایک مشترکہ انکوائری ہوگی، تو جو بہاول نگر کا سانحہ ہے اس کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنا دی گئی ہے، جس میں بتایا گیا جی ہوم سیکرٹری جو ہے وہ ٹیم کے سربراہ ہوں گے، اور اس کے ممبران کے اندر کمشنر بہاولپور ہوں گے، اور اسپیشل برانچ کے ایک ڈی آئی جی ہوں گے، اور آئی ایس آئی کا ایک نمائندہ ہوگا، اور آئی بی کا ایک نمائندہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا۔ ویسے ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس میں وہ فرما رہے ہیں، وہ جو معمولی واقعہ ہے نا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں حوالات میں اور پتہ نہیں کہ یہ شلواریں اتارنے اور انجیکشن تک کی باتیں سننے کو مل رہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، خدا حافظ۔